أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 55۔ سورہ بقرہ کے اندر یہ جو آیت رکوع ہے، چھٹا رکوع چل رہا ہے، اس میں بنی اسرائیل کے مختلف قسم کے واقعات چل رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی نعمتوں سے نوازا تھا، اور نعمتوں سے نوازنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی حکم دیا تھا کہ واتقونی، واتقوکم، اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور میرے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ مختلف قسم کے واقعات، مختلف قسم کی نعمتوں کا ذکر پہلے گزر چکا۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 55، اس میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کو نجات ملی، چونکہ یہ بھی بہت بڑی نعمت تھی کہ وہ کئی سالوں سے غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، تو اب جب ان کو نجات ملی، جس کا کہ ماقبل آیات میں ذکر ہوا، اب بحر قلزم وہ عبور کرنے کے بعد، اس کو کراس کرنے کے بعد آگے ایک میدان ہے جس کو کہا جاتا ہے وادی تیہ۔ اب وادی تیہ کے اندر پھر وہ زندگی کے ایام گزارنے لگے۔ اصل تو انہوں نے آگے شام جانا تھا، چونکہ ان کا جو اصل علاقہ تھا شام تھا، اور آپ نے پہلے بھی سن رکھا تھا کہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا اصل وطن شام تھا، اور شام میں یہ بنی اسرائیل رہتے تھے۔ پھر جب قحط پڑا تو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ مصر آئے تھے، اور پھر مصر میں آباد ہو گئے۔ شروع میں تو یہ سلطنت کا حصہ رہے، لیکن آخر کار پھر مغلوب ہوتے ہوتے یہ غلام ہی بن گئے، اور پھر کئی سو سالوں سے غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اب یہاں سے جب یہ چلے وادی تیہ کے اندر تو وہیں ٹھہر گئے۔ اگلی آیات میں آئے گا کہ ان کو جہاد کا حکم دیا گیا کہ اپنا جو وطن ہے تمہارا شام، اس کو تم فتح کرو اور وہاں جا کر رہو، وہ اس کا ذکر اگلی آیات میں آئے گا۔ اب یہ وادی تیہ کے اندر ہی ٹھہر گئے، اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام، جیسے اس سے ماقبل آیت کے اندر آیا تھا کہ وہ کوہ طور پر گئے ہوئے تھے، وہاں موتقف تھے۔ مقصد یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی کتاب مل جائے جس میں احکامات ہوں اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات ہوں، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوں ان کو ہم عمل کر کے اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ تو وہ وہاں پر موتقف تھے کہ پیچھے سے انہوں نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، شرک کیا، اور پھر اس کی سزا ان پر نازل ہوئی۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام آئے اور ان کے پاس تورات تھی، تو انہوں نے سب کو اکٹھا کیا، جوانوں کو اور بوڑھوں کو اور بچوں کو، عورتوں کو، سارے مجمع کو اکٹھا کیا۔ تقریباً یہ 6.25 لاکھ کا مجمع تھا، اور تورات پڑھ کے سنائی کہ تورات کے احکامات بتلائے کہ تورات کے اندر کیا کیا احکامات ہیں۔ جب انہوں نے ذکر سنا کہ اس کے اندر نماز ہے، اور اتنی نمازیں، 50 نمازیں، اور یہ احکامات ہیں، تو یہ پریشان ہو گئے، چونکہ ایک عرصے تک غلامی کی زندگی تھی اور باقی آزادانہ زندگی، یعنی خواہشات کے اعتبار سے آزاد رہ کر گزاری تھی، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر غلام تھے۔ اب چونکہ یہ نماز روزے کی اس کے اندر پابندی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت مشکل احکامات ہیں، کہ یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اصرار کرتے رہے کہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی حکم کسی کو ایسا نہیں دیتا جو اس کے بس میں نہ ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ بندوں کے بس میں جو ہوتا ہے وہی انہیں حکم دیا جاتا ہے، ایسا کوئی حکم نہیں ہے جو تمہاری طاقت سے باہر ہو۔ بہرحال ان کا مباحثہ چلتا رہا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نہیں مان رہے،
انہوں نے درخواست کی کہ آپ ایسے کر لیں کہ اپنے رب سے یہ کہیں کہ چلیں اس میں کچھ ترمیم کر دیں، کہ جو احکامات آپ لے کر آئے ہیں اس میں کچھ نرمی ہو جائے، ہم مان لیں گے، عمل کریں گے، لیکن کچھ نرمی ہو جائے۔ جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو اسی پر ہیں کہ بھی جو تو رات میں احکامات مل گئے اسی پر ہی عمل کرنا ہے، تو پھر انہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا معلوم ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، علیہ باللہ، اعتراض پر آگے کہ ہمیں کیا معلوم ہے آپ کہاں سے لے کر آئے، کہ ہم نے تو نہیں دیکھا، نہ ہم نے سنا، آپ گئے تھے واپس آئے، آپ کے پاس کتاب ہے، ہمیں تو پتہ نہیں اللہ کا کلام ہے، تو لہٰذا جب اللہ تعالیٰ ہم سے کہیں گے تو ہم مان جائیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، تو اس میں یہ ہوا کہ ٹھیک ہے، ان کے جو بندے ہیں کچھ منتخب کر لیں اور ان کو لے کر کوہ طور پر آ جائیں، تو دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ ہم کلام ہو جائیں گے۔ اب ان کے چونکہ 12 قبیلے تھے تو ہر قبیلے میں سے 6 بندے منتخب ہوئے، یہ 72 بندے بن گئے۔ 72 میں سے 2 بندے ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہمیں تو آپ کی بات پر یقین ہے، ایک کا نام تھا یوشا اور ایک کا نام تھا قالب۔ ان 2 بندوں نے کہا ہمیں تو آپ کی بات پر یقین ہے، تو ہم تو نہیں جاتے، تو وہ ٹھہر گئے، باقی بچ کے 70۔ یہ 70 اس طرح سے بنتے ہیں جو ان کا ذکر آتا ہے نا۔ اب یہ 70 بندوں کو منتخب کیا اور کوہ طور پر لے گئے، وہاں جا کے درخواست کی کہ یا باری تعالیٰ کہ یہ بنی اسرائیل کے منتخب بندے ہیں، تو میری قوم کا کہنا یہ ہے کہ اس میں کچھ ترمیم کر دی جائے، احکامات اس کے مشکل ہیں۔ تو انہوں نے خود اپنے کانوں سے اللہ کی آواز سنی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو کہ میں نے اس کے اندر کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو تمہاری طاقت سے باہر ہو، تمہاری طاقت کے مطابق ہیں، تم عمل کر سکتے ہو۔ اور پھر آگے سے اللہ نے فرمایا کہ چلو بتقاضۂ بشریت، اگر تم سے بھول ہو بھی گئی، کمی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، عمل نہ ہو سکا، تو تم توبہ کر لینا، میں معاف بھی کر دوں گا۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ احکامات میں ترمیم نہیں ہوئی تو ان کی بدبختی، انہوں نے کہا کہ آواز تو آ رہی ہے لیکن ہمیں کیا معلوم یہ کس کی آواز ہے، ہمیں کیا معلوم یہ کوئی جن ہے، فرشتہ ہے، کون بول رہا ہے، علیہ باللہ۔ تو اس میں پھر جو ہے نا، جب انہوں نے آگے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کی بات اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب کہا تم نے اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کھلے طور پر دیکھ لیں۔ یہ مطالبہ کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا جو مطالبہ ہے، بظاہر فی نفسی مطالبہ دیکھا جائے تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، چونکہ دیکھنے کا مطالبہ تو ہر موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا تھا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا باری تعالیٰ کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے جواب دیا کہ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ یعنی دیکھنے کا جو مطالبہ ہے وہ فی نفس ہی برا نہیں ہے۔ اب اصل دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ بنی اسرائیل نے بھی دیکھنے کا مطالبہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھنے کا مطالبہ کیا۔ اب ایک کا جو مطالبہ ہے، بنی اسرائیل کا جو مطالبہ تھا وہ انکار پر مبنی تھا، عناد پر مبنی تھا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح تورات پر عمل نہ کرنا پڑے، کسی طرح اس حکم کو ٹال دیں کہ اللہ تعالیٰ نے نظر تو آنا نہیں، تو لہذا یہ تورات ٹل جائے گی ہم سے۔ ان کا مقصد انکار اور عناد تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا جو مطالبہ تھا وہ شوق پر مبنی تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر کہ اللہ کا دیدار ہو جائے، اللہ تعالیٰ کیسے ہوں گے۔ تو یہ دونوں مطالبوں کے اندر فرق تھا۔ فی نفسی ہی مطالبہ کرنا یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے، ممکنات میں سے ناممکن نہیں ہے۔ اب اگر یہ ناممکن ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ کرنا ہی صحیح نہ ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہو سکتا ہے، اس لیے تو مطالبہ کیا انہوں نے۔ اور جنت کے اندر تو بالاتفاق تمام علماء کا، تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ جنت کے اندر سب کو دیدار ہوگا،
کہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ اس دن کئی چہرے ایسے ہوں گے، بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم ضرور بضرور اللہ کا دیدار کرو گے، تم اللہ کا دیدار کرو گے ایسے جیسے تم 14ویں رات کے چاند کا دیدار کرتے ہو، یعنی جس طرح بندہ 14ویں رات کا چاند چمک دمک رہا ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، تو کسی کو شک نہیں ہوتا، تو اس طرح تم اللہ کا دیدار بھی کرو گے۔ اب یہ ایسی تشبیہ نہیں ہے کہ جس طرح چاند ہم سے دور ہے، ہم ادھر ہیں اور ہم جو ہے نا چاند کا احاطہ کر لیتے ہیں، ساری چاند کی ٹکیاں نظر آ رہی ہوتی ہے، یہ مقصد نہیں ہے کہ اسی طرح کوئی اللہ تعالیٰ ہوں گے علیہ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، تمام ائمہ جو تصریح کرتے ہیں اس عقیدے کی کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ موجود بلا مکان ہے، اللہ تعالیٰ جہات سے پاک ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، یہ جو جہت ہوتی ہے نا یہ جسم کے لیے ہوتی ہے، جیسے یہ پھٹی رکھی ہوئی ہے، اب یہ پھٹی کا دایاں بھی ہے، اس کا بایاں بھی ہے، آگے بھی ہے، پیچھے بھی ہے، اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، تو یہ جہت جو ہے نا جہت، یہ بھی ایک عیب ہے، تو اللہ تعالیٰ عیب سے پاک ہے، چونکہ 20 جگہ آتا ہے، سینکڑوں جگہ آتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سبحانہ کا جو لفظ ہے نا اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے۔ تو جہت یہ اللہ نے پیدا کی ہے، مکان اللہ نے پیدا کی ہے، جگہ اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر من ہے، لا عبرت فی الذات، اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان جہات سے پاک ہیں، ان کیفیات سے پاک ہیں، بس اتنا ایمان رکھنا چاہیے کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اب رہا یہ کہ اس عالم کے اندر، اس عالم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں دیدار ہوا۔ اب چونکہ آپ علیہ السلام بھی عالم بالا میں تھے، تو جمہور علماء کی رائے یہ ہے، اگرچہ بعضوں نے اختلاف بھی کیا ہے، لیکن جمہور کی رائے یہ ہے، جمہور کا کہنا یہ ہے کہ معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا تھا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا جو دیدار ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، تو اس بارے میں کوئی صراحتاً کوئی حدیث جس میں ایسا معاملہ ہو کہ کیفیت تو بیان کی ہی نہیں جا سکتی نا، تو اس قدر جو کہ جمہور علماء کا اس میں یہی رائے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا تھا آپ علیہ السلام کو۔ البتہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ اسی عالم زمین پر موجود تھے تو یہاں پر ممکن نہیں تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے ان کو کہہ دیا، وہ واقعہ آگے آ رہا ہے، کیا یہ پہاڑ پر میں دیکھو، اگر تم نے اس کو دیکھ لیا تو ٹھیک ہے، تم مجھے بھی دیکھ سکتے ہو، سمجھانے کے لیے جب تجلی ڈالی تو وہ ریزہ روزہ جیسے ایک پھٹتا ہے، کوئی بارود سے پھٹتا ہے پہاڑ، تو اس طرح ریزہ رضا ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، تو چونکہ اس دنیا میں ممکن نہیں تھا، تو گویا کہ مطالبہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی تھا، بنی اسرائیل کا بھی تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ یہ محبت میں تھا اور شوق پر مبنی تھا، اس لیے اس پر کوئی تنبیہ نازل نہیں ہوئی۔ البتہ جو بنی اسرائیل کا مطالبہ تھا وہ چونکہ اناد پر تھا اور انکار پر مبنی تھا، تو اس لیے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ نازل ہوئی، اور ہوا یہ کہ وہ سارے مر گئے۔ اب سارے جو 70 لوگ آئے تھے سارے مر گئے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، کہ ان کو صاعقہ نے پکڑ لیا، گویا کہ ان سب پر موت آ گئی۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یا اللہ، یہ قوم کے نمائندے تھے، اگر یہ سارے مر گئے ہیں تو میں کیسے اکیلا جاؤں گا؟ قوم تو اور انکار کر دے گی، بندے مروا کے آگے، وہ تو پہلے ہی ہٹ درم ہے۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کہ یا اللہ آپ ہمیں ہلاک کر دیں گے ان بے وقوفوں کی نالائکی کی وجہ سے، کہ یہ تو بے وقوف ہیں جو ایسا مطالبہ کر رہے ہیں آپ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نظر آئے وہ کہے پھر ہم مانیں گے۔ تو پھر دعا کی، یا اللہ آپ مارنے پر قادر ہیں تو زندہ کرنے پر بھی قادر ہیں،
تو اللہ تعالیٰ نے سب کو زندہ کر دیا، اور زندہ بھی ایسا کیا کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کے جو زندگی کے آثار تھے نا وہ سر کی طرف سے شروع ہوئے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سر کے اندر زندگی کو پیدا کیا، زندگی ڈالی، تو سر زندہ ہو گیا، باقی سارا جسم مردہ ہی تھا، اور پھر وہ اپنے مردہ جسم کے اندر جان پڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ یہ بھی ایک عقیدہ ہے نا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا، تو انہوں نے خود مشاہدہ کیا کہ واقعی ہم مر گئے تھے اور اب ہمیں زندہ کیا جا رہا ہے۔ اب جب زندہ ہوئے تو پھر انہیں توبہ استغفار کی اور سارے کے سارے واپس آئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کریں، ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں مبعوث کیا، دوبارہ زندہ کیا، دوبارہ اٹھایا، من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد۔ اسی طرح ایک اور جگہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی آتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا۔ اس دنیا میں یہ دو قسم کے واقعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردہ کو زندہ کیا۔ اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی تھا مردوں کو زندہ کرنا، لیکن اتنی صراحت کے ساتھ جتنے یہ دو واقعات مذکور ہیں اس طرح سے مذکور نہیں ہیں۔ تو گویا کہ ایک عقیدے کو بھی ثابت کر دیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا برحق ہے۔ یہ تو دنیا میں اللہ نے زندہ کر دیا، اور جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب کو، جتنے بھی انسان ہیں سب کو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کریں گے۔ اب یہاں پر اللہ نے ان کو جو زندہ کیا تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں یہ نعمت دی کہ تمہیں مرنے کے بعد زندگی دی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو، تم شکر گزار بندے بن جاؤ، اور جو تم سے گناہ ہوا اس کی توبہ استغفار کرو۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور نعمت کا ذکر کر رہے ہیں کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ اب چونکہ ایک میدان تھا تو وہاں رہنے کے لیے، چونکہ اس میں بہت زیادہ گرمی تھی اس میدان کے اندر، اور جو درخت تھے وہ بھی کوئی اتنے سایہ دار نہیں تھے، معمولی سے تھے، اب یہ لاکھوں کے حساب سے مجمع تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بندوبست کیا کہ دن کے وقت بادل آ جاتے تھے، جب بادل آ گئے تو وہ گرمی کی شدت ختم ہو جاتی تھی، اور کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بھیجی، ایک ترنجبین من اور ایک سلوہ۔ یہ من جو ہے یہ میٹھی قسم کی، یہ جیسے شبنم ہوتی ہے نا، کہ شبنم گری ہوئی ہوتی ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے قطرے ہوتے ہیں، یہ اس طرح کی کوئی دانے تھی، جیسے دھنیے کے دانے ہوتے ہیں، مفسرین نے اس کی تشبیہ دی ہے جیسے دھنیا کا دانہ ہوتا ہے نا، اس طرح کے دانے ہوتے تھے اور میٹھے ہوتے تھے۔ تو یہ رات کو گرتے تھے تو صبح یہ اکٹھے کر لیتے تھے، تو چونکہ جسم کی ضرورت ہے شوگر، میٹھا بھی ایک جسم کی ضرورت ہے، تو اس میں مٹھاس ہوتی تھی۔ اور نمکین کے طور پر سلوہ، بٹیر تھے، بٹیر رات کو آ کے بیٹھ جاتے اور یہ آسانی سے پکڑ لیتے تھے، ان کو حکم اتنا ہی تھا جتنی ضرورت ہے اتنے پکڑ لو کہ ایک دن تمہارا گزر جائے، تو یہ پکڑ لیتے تھے آسانی سے، اور بٹیرے بھون کے کھاتے تھے کباب بنا کے۔ اب جناب یہ 40 سال تک بٹیر کھاتے رہے، اور ترنجبین جو شیریں قسم کے دانے تھے وہ کھاتے رہے۔ پھر ہوا ایسا کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ان ظالموں نے یہ کیا کرنا شروع کر دیا کہ انہوں نے بٹیروں کا ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، کہ لالچ تو تھی ان میں، حالانکہ حکم یہ تھا کہ تمہیں روزی ملے گی تو ذخیرہ نہیں کرنا۔ تو انہوں نے بٹیرے جو ہے نا، شروع میں تو ایسا ہی ہوتا کہ ایک دن کے پکڑ لیتے اور کھا لیتے، پھر آخر ان کو وسوسہ پیدا ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ کل آئی نہ، آج تو یہ آئی کل آئی نہ، تو پھر آہستہ آہستہ انہوں نے بٹیروں کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر اس میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس کی جو یہ ذخیرہ اندوزی کی ان کا یہ عمل تھا، اس وجہ سے وہ گوشت گلنا سڑنا شروع ہو گیا۔ یہ جو گوشت آج بھی خراب ہوتا ہے نا، تو حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر بنی اسرائیل یہ عمل نہ کرتے تو قیامت تک گوشت خراب نہ ہوتا، تو ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے گویا کہ یہ عذاب اتارا کہ گوشت گلنا سڑنا شروع ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی اور 40 سال تک یہ کھاتے رہے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ تم من طیبات ما، اس پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تم کو دیا، وما ظلمونا، وما ظلمونا، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، یعنی ذخیرہ کر کے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس لیے تھیں کہ اللہ تعالیٰ کا اور زیادہ شکر ادا کرتے۔ اب اگر 50 نمازیں بھی تھیں تو خوراک تو مفت مل رہی ہے نا، اب 5 نمازیں ہیں ہماری تو روزگار بھی ہم کما رہے ہیں، سارے احکامات ہیں، تو جتنا وقت 5 نمازوں میں لگتا ہے اگر 50 نمازیں ہوں تو پھر معاش کے لیے تو وقت ہی نہ ملے،
تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ تعالیٰ تو قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ معاش اس قدر عام کر دیتے کہ معاش جس طرح مفت میں بنی اسرائیل کو حاصل ہو رہی تھی کہ روزگار بھی تھا، کھاتے پیتے بھی تھے اور اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، تو گویا کہ کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو اللہ نے ایسا بندوں پر اتارا ہو جو بندوں کی طاقت سے باہر ہو۔ تو بہرحال جتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بندہ اور شکر گزار بندہ بنے۔ تو یہ بنی اسرائیل کے جو واقعات ہمیں سنائے جاتے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ ہماری امت کے اندر بھی بہت زیادہ مناسبت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر بھی بہت زیادہ ہیں، تو مقصد یہ ہے کہ جتنی نعمتیں اللہ کی ہیں اس کے مطابق شکر گزار بندہ بھی بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔